نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں جو میں نے ابھی خطبہ حاجہ کے بعد پڑھی ہے، تھوڑی سی بات آج کے دن کے حوالے سے جو کہ موضوع سے ہی متعلق ہے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ دن عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ تاریخی ناحیے سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس معنی میں ایک طرف یہ بیان کیا گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور دنیا والوں کے سامنے یہ باور کرایا گیا کہ آج کے دن کالے لباس پہننا، ماتم کرنا، اسی طرح سے راستے پر سڑکوں پر نکلنا یہ عین اسلام ہے۔ دوسری طرف اہل سنت نے یہ جانا اور سمجھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں کے یہودیوں کے بارے میں آپ کو خبر لگی کہ انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں اس دن، تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ خبر دی گئی کہ آج عاشورہ کا دن ہے، آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی جماعت سے نجات دی تھی، اس خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سال میں خود روزہ رکھا، اور یہ بھی امید ظاہر کی بعد میں کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا۔ تو ہونا یہ چاہیے اصولی طور پر، شرعی طور پر، کہ آج کا مسلمان آج کے دن روزے کا اہتمام کرتا، چاہے 9ویں اور 10ویں محرم کا یا 10ویں اور 11ویں محرم کا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ موضوع سے متعلق بات اس لیے تھی کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کچھ خاص موقع دیے ہوئے ہیں، ان خاص موقعوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عاشورہ کا یہ دن۔ ایک دن کا روزہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے قید لگائی صغیرہ گناہ کی، کہا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن پچھلے 1 سال کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی نعمت جو ایک مسلمان کو ایک روزہ کے رکھنے سے ملتی ہے،
یہ الگ بات ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے ایک دن یا بعد کے ایک دن کو ملا لیا جائے اس کے ساتھ، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ ورنہ کوئی آدمی اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے راستہ ہموار ہے، وہ رکھ سکتا ہے ایک دن کا روزہ۔ آئیے لوٹتے ہیں موضوع کی طرف۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک آیت اللہ رب العالمین نے ایک اور نازل فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، بے شک انسان ظالم اور منکر ہے۔ یہ دو آیتیں، جن دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے، اس کا ٹاپک ایک ہے، مضمون یہ ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے، اس کے بس کی بات نہیں، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اتنی ساری نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں انسان کو۔ لیکن ان دونوں آیتوں کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے دو طرح کی بات کہی ہے۔ ایک نے یہ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم اور منکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے تو اخیر میں دو طرح کی باتیں اللہ رب العالمین نے کیوں کی ہیں؟ اس کا جواب علماء نے دیا، کہا جس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، علماء نے کہا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی طبیعت کی صفت بیان کی ہے۔ اللہ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ کی صفت کیسی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اس کے باوجود انسان اللہ کی نعمتوں کا منکر بنتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ بے شک انسان ظالم اور منکر ہے، اس آیت کے اندر علماء نے کہا اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی طبیعت کی صفت بیان کی ہے، انسانوں کی، کہ باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین اتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے انسان کو، اتنی ساری نعمتیں چھوٹی یا بڑی جس کا شمار انسان نہیں کر سکتا، جسے رات اور دن انسان استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی، تو یہ انسان کی طبیعت کی صفت ہے، اور ان سب کے باوجود اللہ رب العالمین انسان کو معاف کرتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے، اس کو شمار کر سکے۔ ایک آیت اللہ رب العالمین نے، ایک سورہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، بڑی مختصر سی سورہ ہے، سورہ التکاثر، ہم سب کو یاد ہوگی، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس آیت کو آپ پڑھیے تو اندازہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی روح کو جھنجھوڑا ہے اس کے ذریعے سے۔ الہاکم التکاثر، انسانوں کو خطاب کیا اللہ رب العالمین نے کہ تمہیں زیادہ کی طلب نے ہلاک کر دیا، زیادہ کی طلب نے تمہیں مشغول کر دیا، زیادہ کی طلب نے تمہیں برباد کر دیا۔ زیادہ کی طلب، زیادہ انسان کیا طلب کرتا ہے؟ دنیا کے اندر مال و دولت طلب کرتا ہے، انسان زیادہ اولاد طلب کرتا ہے، انسان زیادہ رشتہ داریاں طلب کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں میں بہت ساری چیزیں زیادہ طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتی زرتم المقابر، اور یہ کثرت طلب کی وجہ سے انسان وفات پا جاتا ہے، طلب کرتے 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 انسان مر جاتا ہے، قبرستان تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ زیادہ مال نہیں مانگتا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایسا نہیں ہوں زیادہ اولاد نہیں مانگتا،
ایسے بہت کم اللہ والے ہوں گے جو دنیا کے اندر کفایت شعاری سے کام چلانے والے ہوں گے، ورنہ زیادہ کی طلب انسان کو ہوتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس کی گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی آرزو کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی مدت، اس کی اجل، اس کی زندگی سے آگے نکل رہی ہوتی ہے انسان کی آرزویں۔ تو یہ آرزو جو ہوتی ہے انسان کی، انسان کو قبرستان تک پہنچا دیتی ہے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا، اور جب تمہیں علم یقین ہو جائے گا اور تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تب اللہ رب العالمین تم سے قیامت کے روز اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ آ گیا، یہ سورۃ تکاثر کے اخیر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم لوگ نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہم سے آپ سے سوال ہوگا؟ بہت ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہم اور آپ، کیا ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ساری نعمتوں کا جواب ہمیں اللہ کے ہاں دینا پڑے گا یا کچھ مخصوص نعمتیں ہیں؟ اس آیت کے بارے میں امام مکحول رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یا مکحول ماذا تقول فی هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور پوچھا جائے گا؟ امام مکحول کہتے ہیں بارد الشراب، ذل المساکن، شبع البطون، اعتدال الخلق ولذت النوم، 5 چیزیں انہوں نے بتائی اس آیت کی تفسیر میں۔ امام مکحول تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں ٹھنڈا پانی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے آپ سے پوچھے گا۔ بہت معمولی چیز ہے، ابھی چند دنوں پہلے گرمی کا سخت ترین موسم گزرا ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس گرمی کے موسم میں ایک بندہ چل رہا ہو صحرا کے اندر، جہاں اسے پیاس لگ رہی ہو، اس کا گلا سوکھ رہا ہو، اگر اس کے سامنے ایک گلاس پانی ٹھنڈا لا کر رکھ دیا جائے تو اسے محسوس یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری نعمتیں اس ایک گلاس میں لا کر رکھ دی ہوئی ہے جو اس کے گلے کو سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی جس کی قدر و قیمت اس کی نظر میں ہے۔ امام مکحول کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ بارد الشراب، ذل المساکن، یہ سایہ دار چھت اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جن کو بھی نوازا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے اللہ رب العالمین نے سب کو نوازا ہے، چاہے وہ کرائے پہ رہتے ہو، چاہے وہ اپنی ذاتی ملکیت کے مکان میں رہتے ہو۔ پوچھیں اس آدمی سے جس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، جس کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے، جو بیچارے سڑکوں پر کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ان خانہ بدوشوں سے پوچھو جو اپنے ہتھیار، اپنے اوزار، اپنے رہن سہن کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے پوری عمر سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں ڈیرا ڈالا کبھی وہاں ڈیرا ڈالا، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی جیتے ہیں، سخت بارش کے موسم میں بھی جیتے ہیں، اور سخت سردی کے موسم میں بھی جیتے ہیں، ان کی زندگی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ امام مکحول کہتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے سایہ دار چھت دیا ہے، اللہ کی نعمت انہیں ملی ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا۔ ذل المساکن، تیسری بات کہا شبع البطون، پیٹ میں جانے والی غذا، پیٹ کا بھرنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ تھوڑی سی بات اس کے بارے میں آگے میں کروں گا آپ سے۔ اعتدال الخلق، انسان کی تخلیق کا درست ہونا، انسان کی بناوٹ جسم کا درست ہونا، ٹھیک ٹھاک ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی آگے گفتگو کروں گا۔ آخری بات انہوں نے کہی لذت النوم، چین کی نیند آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو مسائل سے دوچار ہوں گے، گھریلو مسائل سے، ازدواجی مسائل سے، اختلافی مسائل سے، پڑوسیوں سے اختلاف، بھائیوں سے اختلاف، بہنوں سے اختلاف، ماں باپ سے اختلاف، مسائل، بزنس کے مسائل، نوکری کے مسائل،
بہت سارے مسائل سے دوچار ہو کر ہم میں سے کتنے ہوں گے جب بستر پر رات میں سونے کے لیے جاتے ہوں گے انہیں نیند نہیں آتی ہو، کروٹیں بدلتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے، دوائیں کھاتے ہیں نیند آنے کے لیے، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی انہیں۔ اور اس کے مقابل میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بستر پر جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور چند سیکنڈوں کے اندر وہ سو جاتے ہیں۔ یقین مانیں یہ بہت بڑی نعمت ہے نیند آنا، نیند کی لذت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں امام مقبول کہتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے بھی تابعی ہے، مشہور تابعی، مفسر قرآن، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا عن کل لذت من لذات الدنیا، کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ انہوں نے کہا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ لذت کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ہمارے بدن پر پڑے ہوئے کپڑے ہم جب پہنتے ہیں جب لذت محسوس ہوتی ہے، اندر سے اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے سروں پر پڑی ہوئی ٹوپیاں، ہمارے ہاتھوں میں اچھے اچھے موبائل فون، ہم جن گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز سے چل رہے ہوتے ہیں، یقین مانے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ گھروں میں پنکھے چل رہے ہیں، مسجدوں میں ایسیاں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو استعمال کر کے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں جن چیزوں کو بھی انسان لذت کے طور پر استعمال کرتا ہے وہ ساری نعمت ہے، اور ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے پوچھے گا۔ اسی طرح سے میں نے کہا تھا کہ انسان کے بناوٹ کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، امام مقبول کے قول کے مطابق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا نعمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا صحت الابدان والاسماع والابصار، انسان کے بدن کا صحیح سالم ہونا، انسان کی قوت سماعت کا صحیح سالم ہونا، انسان کی بصارت کا صحیح سالم ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا جسم صحیح سالم ہے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، پیر دیا چل سکتے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے لولا اور لنگڑا نہیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے کان دیے ہم سن سکتے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے زبان دیا ہے بول سکتے ہیں، اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو بیچارے پیر سے معذور ہیں، جو بیچارے ہاتھوں سے معذور ہیں، جو آنکھوں سے معذور ہیں، ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اپنی مجلسوں میں ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اپنی بہن اور بیٹیوں کا رشتہ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں عیب والا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایسے لوگوں کو رشتے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا انسان کی جسم کی بناوٹ کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے بہتر انسان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی تھی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، اچھی چیزیں سننے کے لیے۔ نوجوانوں کو چاہیے متوجہ ہو اس طرف، یہ کان گانے سننے کے لیے نہیں، میوزک سننے کے لیے نہیں، گناہ سننے کے لیے نہیں ہے، یہ کان اچھی باتیں سننے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے اس کا ناجائز استعمال کیا تو یقین مانے اللہ کے ہاں مسئول ہوں گے، ذمہ دار بنیں گے، ہمیں جواب دینے پڑے گا اس کا۔ آنکھیں اللہ نے دیے دیکھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، لوگوں کے پاس جا کے ان کی زیارت کے لیے۔ آنکھوں کے ذریعے انسان بہت سارے خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کی عیادتیں کرتا ہے، چل کے جا سکتا ہے، لوگ معاش کے لیے نکلتے ہیں، اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، آنکھیں صحیح سلامت ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دیا ہے، ناجائز چیزوں کے استعمال کے لیے آنکھیں اللہ نے نہیں دی ہیں۔ ہم نے اگر ناجائز استعمال کیا ہمیں اللہ کے حق کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے نعمت جو انسان کے بدن کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا جسم میں جانے والی غذا، صحیح مسلم کے ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلہ، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، دروازہ کھولا فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ،
دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو کہا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی سے علماء نے سوال نکالا کہ وجہ کیا ہے۔ اس طرح کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر شروع میں کہا ذات یوم او لیلہ، ایک دن یا ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ یا تو رات کا حصہ رہا ہوگا، رات میں عشاء کے بعد عام طور پر آدمی اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، تو رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی ہوگی، آپ نے دروازہ کھولا ہوگا، سامنے دیکھا ہوگا تو پوچھا ہوگا اس وقت کیا کیا کر رہے ہو۔ یا تو دن کا وہ حصہ رہا ہوگا کہ جس وقت عام طور پر آدمی آرام کرتا ہے، دوپہر کا وقت، قیلولہ کا وقت، اس وقت کا ٹائم رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہوں گے، دیکھا ہوگا سامنے کھڑے ہوئے، پوچھا ہوگا یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اگر اپنے گھر کا دروازہ رات کے پہر میں کھولے یا عام طور پر آرام کے وقت کے پہر میں کھولے اور اپنے گھر کے سامنے اپنے کسی عزیز کو دیکھے تو فوراً یہ سوال کرے گا کہ بھائی یہاں کیا کر رہے ہو۔ بالکل ویسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے ہیں۔ فوراً پوچھ لیا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں اپنے گھر سے باہر نکلے ہو؟ دونوں نے جواب دیا الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اس لیے آئے تھے تاکہ انہیں کچھ کھانے کو مل جائے، ان کے پیٹ میں کچھ غذا چلی جائے، ان کا پیٹ بھر جائے، جو بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، آپ نے جواب کیا دیا اس پر غور کیجئے۔ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما اخرجنی الا الذی اخرجکما، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے۔ یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی تھی، آپ بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلے کہ چلو کہیں کچھ کھانے کو مل جائے کسی کے پاس۔ قربان جاؤ ایسے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کے اور کچھ صحابہ ساتھ میں ہو لیتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لا کر کے آپ سامنے رکھ دیتے ہیں، جس میں سایہ کھجور کے کچھ ٹکڑے تھے، پانی، دودھ اور گوشت کے کچھ ٹکڑے تھے۔ کھا پی کے سیراب ہو جاتے ہیں سب کے سب۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں آپ کے گھر کے سامنے آ کے کھڑے تھے۔ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن نعیم هذا اليوم یوم القیامہ اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم النعیم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم دونوں خاص کر ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ کس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو، کہ ان نعمتوں کو جو تم نے کھایا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ جب تم گھر سے نکلے تھے تو تمہارے پیٹ خالی تھے اور گھر کو لوٹ رہے ہو تو تمہارے پیٹ بھر چکے ہیں۔ یہ جسم میں جانے والے غذا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو بکر و عمر سے خطاب نہیں کیا ہے، یہ پوری امت سے خطاب کیا ہے۔ اے امت کے لوگوں، جو کچھ تم کھاتے اور پیتے ہو ان سب کا حساب دینا اللہ کے یہاں۔ جسم میں جانے والے غذا یہ معمولی نہیں۔ اسی ملک ہندوستان میں کروڑوں اور لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سال میں بھوک سے مر جاتے ہیں، انہیں کھانے کو نہیں ملتا، پیاسے مر جاتے ہیں بیچارے، انہیں پینے کو پانی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اور آپ کو کھانے اور پانی کے ساتھ بہت ساری ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں،
تو یقین مانے ہم اللہ رب العالمین کے بڑے بہتر بندے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں جس کا شمار تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کی ناقدری نہ ہونے دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں انسان کو دی، اور نعمتیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان تیری فطرت یہ ہو سکتی ہے اللہ کی ناقدری کر دے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دے، مگر کن کن نعمتوں کو انسان جھٹلائے گا؟ انسان اگر اپنے نفس کے اندر دیکھ لے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفس کے اندر ہی، جسموں کے اندر ہی اتنی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ بصارت اگر انسان کی چھن جائے، انسان کے سامنے اندھیرا چھا جائے، جو انسان دنیا سے دنیا کے رنگیں نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اللہ نہ کرے اگر چند سیکنڈوں کے اندر انسان کی یہ بصارت چھن جائے اور دنیا اندھیری نظر آنے لگے، تو سمجھ میں آئے گا ان آنکھوں کی اہمیت کیا ہے۔ یہ قوت گویائی جو اللہ رب العالمین نے بولنے کی دی ہے، وہ گونگے بیچارے جو تڑپتے ہوں گے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم بول کر اپنی باتوں کو منواتے ہیں۔ ہم اس زبان کا ناجائز استعمال کر کے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، فحاشی اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ زبان ہم سے چھین لے، کیا بچے گا اس جسم کے اندر؟ انسان کے دماغ کو اللہ رب العالمین جو بڑا مختصر ہوتا ہے، اس بڑی نعمت کو اللہ رب العالمین اگر چھین لے، انسان کے وجود کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس کے اندر رکھی ہوئی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، غرب کو دیکھیے، یورپ اور امریکہ میں دیکھیے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب ریسرچ کرتے ہیں انسان کی باڈی کا، جسم کا، اور باریک باریک نسیں جب انہیں معلوم ہوتی ہیں ان کے جسم ان کے دماغ کے اندر، تو کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ اتنا بڑا کرشمہ ساز ہے جو اس چھوٹے سے سر کے اندر اتنی بڑی مشین کو فٹ کر رکھا ہے۔ انسان بڑی بڑی مشینیں بنا لے، مگر انسان کو جو اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ اللہ بنانے والا، اس کا کون، اس کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو ویسے ہی یہ سارے لوگ مسلمان، بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ نعمتوں کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل میں نے شروع میں آپ کو بتا دی کہ اللہ رب العالمین نے بعض نعمتیں وقت کے ساتھ خاص کی ہیں، جیسے کہ عاشورہ کا دن ہے، یہ وقت ہے۔ آپ یہ سوچیں عاشورہ کا یہ روزہ آپ 12 یا 13 14 محرم کو رکھ لیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، اللہ نے خاص کیا ہوا ہے، نہیں، اسی وقت میں رکھنا ہے، اسی تاریخ میں رکھنا ہے۔ ابھی چند روز پہلے گزرا عرفہ کا دن، 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کیا ہے، 2 سال، 1 سال کے اگلے اور پچھلے دونوں معاف کر دیا اللہ رب العالمین۔ یہ خاص کیا اللہ نے وقت کے ساتھ یہ نعمت کہ جب وہ عرفہ کا دن آئے گا اسی دن آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ آپ سوچیں آگے رکھ لیں 2 دن، میں ڈیلے کر دیتا ہوں 4 دن بعد رکھ لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے سال میں 1 بار حج کے لیے جانے کا، اس کے لیے بھی وقت پیریڈ متعین کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اسی وقت میں جا کر کے ایمان والا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کوئی یہ سوچے کہ بڑا بھیڑ بھاڑ ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، میں کسی دوسرے مہینے میں چلا جاؤں گا حج کرنے کے لیے، ممکن نہیں ہے۔ تو وہ وقت اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بعض نعمتوں کو بعض جگہوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اسی جگہ وہ نعمت ملے گی، دوسری جگہ پہ وہ نعمت نہیں ملے گی۔ اس مسجد میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر 5 وقتہ نمازوں کے پڑھنے کا ثواب جماعت کے ساتھ کتنا بڑا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر سوچیں کہ میں نماز ہی تو پڑھنا، اپنے گھر میں پڑھ لوں، تنہا پڑھ لوں، اکیلے پڑھ لوں، میری نماز ہو جائے گی، لیکن جو ثواب ہے، جو نیکیاں ہیں، کیا ان نیکیوں کے برابر آپ کو اپنے گھر میں ثواب ملے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ چاہے 1000 لاکھوں نمازیں پڑھ لیجیے۔ اسی طرح سے مسجد حرام، جسے اللہ رب العالمین نے اتنا مقام، اتنی عزت دی اسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 1 وقت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اس مسجد میں اور دنیا کے کسی بھی مسجد میں
مدینے کی اور بیت المقدس کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی مسجد میں آپ نمازیں پڑھتے رہیے. 1,00,000 نمازیں جب آپ پڑھیں گے تب جا کر کے وہاں ایک وقت کی نماز کا ثواب آپ کو برابر ہوگا. یہ نعمت کہاں رکھی ہے اللہ رب العالمین نے؟ یہ نعمت رکھ دی ہے ایک خاص جگہ پر، اور وہ جگہ ہے مکہ المکرمہ. آپ کو وہاں جانا پڑے گا اس نعمت کو پانے کے لیے. اسی طرح سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے. بیت المقدس ایک وقت کی نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری نعمتیں کہاں ملیں گی؟ ایک خاص جگہ پر ملیں گی. دوسری جگہوں پر یہ نعمتیں ہم اور آپ حاصل نہیں کر پائیں گے چاہے جتنی کوشش کر لیں. اور اس نعمت کو حاصل کون کرے گا؟ مسلمان حاصل کرے گا. غیر مسلموں کے پاس قوت نہیں ہے، یا ان کے لیے وہاں چلے بھی جائیں کسی ذریعے سے تو بھی انہیں یہ نعمت نہیں ملنے والی. اس کے لیے مسلمان بننا پڑے گا، تب جا کر کے یہ نعمت انہیں ملے گی. اسی طرح سے مسلمانوں، ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہوئی، اس نعمت کا احساس ہر پل ہمیں ہونا چاہیے. وہ نعمت ہے نعمت اسلام، نعمت ہدایت. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. گرچہ اپنے باپ دادا سے ہم مسلمان ہوتے آئے ہیں، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے کے بعد بھی اسلام سے پھر جاتے ہیں، اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، کلمے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. یہ ان کی ناکامی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے. آخرت میں جہنم کی سوا ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر مسلمان بنایا ہے تو ایک عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا. ایک جنتی آدمی ہوگا جس کا گزر جہنم کے قریب سے ہو رہا ہوگا، فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے. وہ دیکھے گا جہنمیوں کو اپنی آنکھوں سے جہنم میں جلتا ہوا تڑپتا ہوا، تو وہ بباغ طہر آواز کرے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیری تعریف ہے، تیری بڑائی و کبریائی ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا تھا، تو نے مجھے اسلام کی دولت دی تھی. اگر اسلام کی نعمت مجھے نہ ملتی تو میں کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا تھا. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کیا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے. اور مسلمان بنانے کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دی ہے وہ توحید کی نعمت دی. توحید کی نعمت، جنہوں نے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ہے. سنت کی نعمت دی ہے، جنہوں نے بدعتوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق جینے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق سمجھا ہے. اسی کے مطابق ہم اور آپ زندگی جیتے ہیں. ہمارے پاس شرکیہ چیزیں نہیں ہیں، خرافات نہیں ہیں، رسم و رواج نہیں ہے، بدعات نہیں ہے. اور ان ساری چیزوں سے ہمیشہ ہم اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کبھی بھی کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے. اپنے صفات میں، اپنی ذات میں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کرتے ہیں. ہم بدعتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بدعتیں بڑی معمولی ہوتی ہیں اور انسان کے عمل میں ایسے داخل ہوتے جو تباہ کر دیتی ہیں. تو یہ سب سے عظیم نعمت اسلام کا مل جانا اور اسلام ملنے کے بعد موحد بن جانا، توحید کی نعمت مل جانا، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. مسلمانوں، آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو مشرک بن کے زندگی جی رہے ہیں. کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو بدعت کے دعوے دار ہی نہیں بلکہ بدعت کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیروں کے رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں. آج ہی دیکھیے گا ابھی جو ڈرامے ہوں گے، جو چیزیں ابھی چلیں گی، سب کو دکھے گا. کتنے سارے ہمارے بھائی جا کر اس میں شریک ہوں گے، ایسے جلوس میں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو سینہ کوبی کر رہے ہیں، جو خنجر زنی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. خود کو کتنے لوگ ایسے ہوتے جو مر تک جاتے ہیں.
بہت سارے ہم نے دیکھے جنہوں نے گولیاں مار لی اپنے آپ. یہ اسلام کا رویہ کبھی نہیں رہا ہے، اسلام کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے. اسلام بڑا سادہ دین ہے، بڑا سمپل دین ہے، بڑا آسان دین ہے. اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. اسلام نے اتنی آسانیاں دے دی کہ کوئی آدمی مریض ہو گیا تو اس کو کہہ دیا بھائی بعد میں روزہ رکھ لینا. کوئی آدمی بیمار ہو گیا کہنا نہیں تم بعد میں روزہ رکھ لینا. اتنی آسانیاں اسلام. کوئی آدمی سفر میں چلا گیا، سفر کی صعوبت کو دیکھتے ہوئے اسلام نے کہا بعد میں کام کر لینا کوئی بات نہیں. اسلام نے یہاں تک اہتمام کیا ہے. اسلام کو ہم نے ماتم کا اڈا بنا دیا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کا، مارنے پیٹنے کا ذریعہ نہ، بالکل نہیں. اسلام ان سب چیزوں سے بہت پاک ہے. اسلام کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اگر اس پر غور کرنے لگے تو خود بخود یہ کہہ دے گا اللہ رب العالمین تیری نعمتیں ہمارے لیے بہت عظیم ہیں اور بہت عزیز ہیں. ہم اس کے شکریہ کے لیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا کے اندر ہم نے، آپ نے، سب نے، جو عمر دراز ہیں وہ بھی، جو نوجوان ہیں وہ بھی، انہوں نے دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھیں. انہیں پراپرٹی دیے تھے، انہیں جائیداد دی تھی، انہیں پیسے دیے تھے، انہیں بینک بیلنس دیا تھا، انہیں کوئی رتبہ دیا تھا، کوئی عہدہ دیا تھا، کوئی منصب دیا تھا، کوئی مقام دیا تھا، کوئی گاؤں کا چودھری تھا، کوئی گاؤں کا مکھیا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دے رکھی تھی. مگر انہیں آنکھوں نے دیکھا ہوگا اسی پیسے والے کو اللہ رب العالمین نے فقیر کر دیا ہوگا، اسی مکھیا کو اللہ رب العالمین نے عام انسان بنا دیا ہوگا، اسی پراپرٹی جائیداد والے کو اللہ رب العالمین نے رسوا کیا ہوگا اور قدموں میں گر کے بھیک مانگتا ہوگا. ایسی ساری چیزیں ہم میں سے سارے لوگوں نے دیکھی اور سمجھی ہوگی. اور اس کے برعکس ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگ رہے ہوں گے ماضی میں اور حال میں جی رہے ہوں گے کہ اللہ کی نعمتیں انہیں ماضی میں بھی مل رہی تھی، حال میں بھی مل رہی ہے الحمدللہ. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہٹے کٹے رہے تھے اور ماشاءاللہ آج بھی بڑھاپے میں بھی ہٹے کٹے ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو نوازتا ہے اور اللہ کی نوازش کا سلسلہ اللہ رب العالمین کو توڑ دیتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں انسان پڑ رہا ہوتا ہے اور چند لمحوں میں اللہ کی نعمتیں انسان سے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے، بہت اونچا مقام دیتا ہے، لوگ پہچانتے ہیں اسے کہ فلاں آدمی فلاں ہے، اسے دنیا جانتی ہے، لیکن چند دنوں کے بعد، چند مہینوں سالوں کے بعد اللہ رب العالمین اسے رسوا کر دیتا ہے، لوگ اس کا سامنا بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دو طرفہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے. بڑا آسان جواب، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کر دی تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. اگر اللہ نے آج نوازا ہے تو اس نوازش کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، یقین کریں میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، کوئی بندہ یہ کہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، پیسے کمانے کی صلاحیت میرے پاس ہے، کوئی صلاحیت تمہارے پاس نہیں. اللہ رب العالمین پیسہ دینا چاہتا ہے تو ایسے دیتا ہے جو غریب اور فقیر مسکین ہوتے ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا سائن کرنا بھی نہیں جاتا، اربوں پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں. لیکن ایسے بہت سارے پڑھے لکھے پروفیسر ہوتے ہیں بیچارے جو کھانے کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو رزق کا تعلق کسی کے علم سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، بانٹتا ہے. شرط یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، اگر اپنی نعمتوں کو ہمیشگی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہو اپنے پاس تو اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیجیے. اللہ رب العالمین یقین کرے اللہ رب العالمین اور نوازے گا.
اور اگر ہم نے ناشکری کر دی اللہ نہ کرے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اس کے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، تیرے نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، تیرے نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ جو کچھ تو نے نوازا ہے یہ سب تیرے اختیارات میں ہے، سب تو نے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو ہم سارے مسلمانوں کے اوپر باقی رکھ۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں امن و امان قائم کر۔ اللہ سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ شرک اور بدعت سے دور ہو جائیں ہم سب۔ اے اللہ سارے مسلمان جو بھی پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے، جو لوگ قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔